آج کی جگ بیتی جو ہے یہ کچھ ڈرانی اور کچھ انٹرسٹنگ ہے. آپ لوگ اس کو ضرور پسند کریں گے پچھلی ویڈیوز کی طرح، اور لائک شیئر کیجئے گا. کہانی کچھ یوں ہے کہ میری کولیگ ہیں اور انہوں نے اپنے گھر رینٹ کا گھر جو ہے وہ شفٹ کیا. شفٹ کرنے کے بعد جب وہ اس میں سارا دن انہوں نے شفٹنگ وغیرہ میں لگا اور سیٹنگ میں لگا، رات کو تھک ہار کے وہ لوگ سو گئے. 2 بیڈ روم اور 1 ڈرائنگ روم کا گھر تھا چھوٹا سا. تو جب سب لوگ اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے سو رہے تھے تو رات کا ٹائم تھا اور سیزن بھی کوئی بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی کا نہیں تھا، سناٹا تھا. تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی دروازہ زور سے کھول رہا اور بند کر رہا ہے، جبکہ سارے دروازے کھلے تھے سوائے 1 ڈرائنگ روم کا ڈور بند ہونے کے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اٹھ کے سارے ادھر ادھر سب دیکھنے لگے کہ کون دروازہ بند کر رہا اور کھول رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ پھر لیٹ گئے کہ شاید ہماری غلطی ہو یا ایک کسی کو ایسے سنائی دیا ہو. تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی واقعہ دوبارہ رونما ہوا کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ زور سے کوئی کھول رہا اور بند کر رہا ہے. باقی تو سب ڈور کھلے تھے. سب اٹھ کے بیٹھ گئے، پہلے ان کے بیٹے اٹھے، پھر ان کی بہویں، پھر وہ خود، اس طرح سب باری باری ڈر کے اٹھنا شروع ہو گئے. سب اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں. جب وہ باتیں کرتے تھے اس ٹائم بالکل خاموشی ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد جب وہ لیٹ جاتے تھے بستر میں تو تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بند اور کھلنا شروع ہو جاتا تھا. اور زور زور سے جیسے دروازے کو بند کرنے کے بجائے ہٹ کیا جاتا ہے، پش کیا جاتا ہے زور سے. تو ان کی جو خود وہ خاتون تھیں وہ تھوڑی بزرگ ہیں اور اچھی ہیں، سمجھدار ہیں. انہوں نے بچوں سے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور سب سو جائیں، اللہ خیر کرے گا، کچھ بھی نہیں ہے. ایک دن گزر گیا. سیکنڈ ڈے ان کے گھر اتفاق سے کچھ مہمان آ گئے جو ان کے ریلیٹیو تھے. گھر شفٹ ہونے کی وجہ سے آئے تو ان کو انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا. وہ ڈرائنگ روم میں ان مہمانوں کو بٹھانا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد تو ان کے گھر کی حالت ہی بڑی عجیب ہو گئی. جو لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے وہ تو ڈر کے اور اللہ کا نام لیتے اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دوسرے کمروں کی طرف دوڑے. وہاں ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑے بڑے سے پتھر ڈرائنگ روم میں گر رہے ہوں، اور میز پہ اور چیئرز پہ اور صوفے پہ، اور شور آ رہا ہے جیسے بہت سارے پتھر بہت اونچائی سے گر رہے ہوں، لیکن بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اندازہ تو اسی چیز کا ہو رہا تھا کہ یہاں اللہ کی کوئی اور مخلوق رہتی ہے اور اس کو ناپسند ہے کہ یہاں پہ لوگ آئیں یا انسان آ کے بیٹھیں یا باتیں کریں یا کچھ بھی. دوسرا دن ان کا اس طرح سے گزر گیا. تیسرے دن اس خاتون نے کہا کہ ہم نے پھر بھی صبر کیا، اور تیسرے دن میں وہاں قرآن لے کے بیٹھ گئی. اور میں شام کا عصر کا ٹائم تھا، میں قرآن شریف پڑھ رہی تھی اور دروازہ میں نے ڈرائنگ روم کا بند کر لیا تاکہ میرے پوتے پوتیاں چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو وہ یہاں نہ آئیں، اور میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا اور یہ جو مخلوق ہے ڈر کے شاید اس طرح کی حرکتیں دوبارہ نہ کرے. وہ وہاں قرآن پڑھنے لگ گئیں. جب وہ وہاں قرآن پڑھ رہی تھیں تو ان کا چلتا ہوا پنکھا خود بخود ہی سے آف ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے پنکھا، اور ایسے ہی لاؤڈلی انہوں نے بتایا کہ میں نے اسی طرح جنوں کے ساتھ بات کی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے میرا پنکھا بند کر دیا، کوئی بات نہیں، لیکن میں یہاں اللہ کا کلام پڑھ کے ہی جاؤں گی. تو 1-2 سیکنڈ کے بعد پنکھا پھر چلنا شروع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے پورا قرآن شریف پڑھا، میں نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کر کے جب جیسے ہی میں باہر نکلنے لگی تو وہ دروازہ ہی نہ کھلے. میں پورے زور سے دروازہ کھول رہی ہوں، دھکا لگا رہی ہوں اور کھول رہی ہوں، دروازہ نہیں کھلا. لیکن پھر دروازہ کھل گیا، بہت ایسے جیسے کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا ہو دروازے کے ساتھ، اور پھر دروازہ کھل گیا اور میں باہر آ گئی. کہنے لگیں کہ میرے بچے اور بچیاں جو ہیں اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا تھا جب ہم اسے اس کمرے میں بٹھاتے تھے تو وہاں سے بہت زیادہ پتھر گرنے کی آوازیں آتی تھیں، اور اتنے پتھر گرتے تھے کہ جیسے کوئی چھن 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 پتھروں کی آواز آ رہی ہو، اور محسوس ایسے ہوتا تھا جیسے کسی کے سر پہ گر رہے ہیں، کوئی میز پہ گر رہے ہیں، اور بہت زیادہ آواز. تو میرے بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے دل کے معاملے میں چھوٹے نکلے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، تو ہم اپنا گھر شفٹ کر لیں گے، اور پھر مجھے اپنا گھر شفٹ کرنا پڑ گیا. امید ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی. لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے.